قسم ہے کھینچ کر نکالنے والیوں کی، غرقہ غرق ہو کر، ڈوب کر. یہاں پر نازعات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو نون، زائی اور عین سے ہے. نزع، نزع ینزع، کھینچ کر نکالنا اور کھینچ کے اپنی طرف لے جانا. کھینچنے کا عمل عام طور پر کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز پل کرتے ہیں تو اس کی پل کس طرف ہوتی ہے؟ آپ کے اپنی ہی طرف ہوتی ہے. اسی سے لفظ تنازع نکلا ہے، بات کو اپنی طرف کھینچنا، متنازع امر. اور نزع کہتے ہیں موت کے عالم کو، جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے یا نکالی جا رہی ہوتی ہے. تو والنازعات، نازعاتن کی جمع ہے، کھینچنے والی، اور نازعات کھینچنے والیاں. غرقہ غرق ہو کر، اور غرق ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈوبنا، کسی چیز کے اندر چلے جانا، غوطہ لگا کے گہرائی میں جانا اور نیچے تک سے کوئی چیز نکال کے لے آنا. تو جب یہ کہا گیا کہ والنازعات غرقہ، تو قسم کھائی جا رہی ہے ایسی ہستیوں کی کہ جو کچھ لینے کے لیے اور لینے سے بھی زیادہ کھینچنے کے لیے ڈوب جاتی ہیں، اندر تک چلی جاتی ہیں اور پورا پورا نکال کے باہر لے آتی ہیں. کون ہے وہ؟ عام طور پر اس سے مراد فرشتے لیے گئے، اور نزع کی حالت کا بیان یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان کھینچتے ہیں، اور اس طرح کھینچتے ہیں کہ ڈوب کر پوری طرح اندر اتر کر اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے، پورے کا پورا نکال لیتے ہیں. اس طرح جیسے کوئی کسی سمندر میں غوطہ خور اترے اور اتر کر ڈوب کر گہرائی سے کوئی چیز نکال کر لے آئے. تو گویا جان نکالنے کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ فرشتے انسان کے اندر تک جا کر اس کے بال بال اور رگ رگ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس روح کی وجہ سے ہی ہمارے اندر تکلیف کا احساس ہوتا ہے. جب ایک بال بھی کھینچا جاتا ہے جسم سے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بال نکالنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو جب جان نکلتی ہے تو ایک ایک بال سے نکلتی ہے، ایک ایک رگ سے، ایک ایک ریشے سے، ایک ایک سیل سے. اب حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فرشتے اندر کیسے جاتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں اور کس گہرائی تک جاتے ہیں اور کس طرح جوڑ جوڑ میں داخل ہو جاتے ہیں اور کس طریقے سے وہاں سے وہ اس عمل کو مکمل کرتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں اور کھینچتے ہیں. اس کی تفصیل اور حقیقت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اور ایسی آیات دراصل آیات متشابہات میں سے ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کسی مادی ذریعے سے یا کسی دنیاوی پیمانے یا آلے سے پوری طرح جان نہیں سکتے یا اس کی حقیقت یا تفصیل معلوم نہیں کر سکتے. یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں یا کوئی آلہ ایسا نہیں کہ جس کو آپ لگائیں اور پھر آپ سکین کر کے اس عمل کو دیکھ سکیں کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو آپ کوئی مشین لگا دیں اور وہ آپ کو بتائے کہ ہاں ایک ایک رگ سے نکالنے والا کس چیز کے ساتھ اور کیسے نکال رہا ہے. بہرحال الفاظ یہی بتاتے ہیں کہ وہ نازعات سے مراد فرشتے ہیں جو روح کھینچتے ہیں اور اس طرح کھینچتے ہیں کہ ڈوب کر اندر تک جا کر سب کچھ نکال کے لے آتے ہیں، کوئی چیز بھی باقی رہنے نہیں دیتے. والناشطات نشطا، اور آرام سے نکالنے والے ہیں، آرام سے نکالنا. ناشطات کا لفظ جو ہے ناشطتن کی جمع ہے، اور ناشطتن نشط ینشط سے ہے. نشط ینشط نشطن کا معنی ہوتا ہے بندھی ہوئی چیز کھول دینا، بند کھول دینا، اور اسی سے نشاط کا لفظ ہے. نشاط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طبیعت کا کھل جانا. کبھی آپ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی گرہ سی ہے اندر، طبیعت کے اندر ایک بوجھ ہے، روحانی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی آپ ایک تھکاوٹ سی یا گرانی محسوس کرتے ہیں اپنے اوپر. آپ کو اپنا ایک ایک پاؤں بہت بھاری لگ رہا ہوتا ہے اور ایک ایک قدم اٹھانا مشکل لگتا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں تو بالکل ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ساری گرہیں کھلی ہوئی ہیں. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو نشاط کہتے ہیں، یعنی ایک لائٹنس کی اور ایک آسانی کی اور سہولت کی. تو والناشطات نشطا، اب یہ ناشطات بھی فرشتے ہیں کہ جو بند کھول کے آہستگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ روح نکال کے لے جاتے ہیں. دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آئے، کب داخل ہوئے، کب عمل شروع ہوا اور کس لمحے نکل گیا. اسی لیے تو بعد میں آلات لگا لگا کے دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید ابھی بھی اندر دل یا کوئی حصہ کام کر رہا ہو اور
دوبارہ انسان کو زندہ کرنے یا اصل حالت میں لانے کی کوئی تدبیر ہو سکے. تو والناشطات نشطن یعنی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، آرام سے، خاموشی سے، آہستگی سے اس کو نکال کے لے جاتے ہیں. کس کو؟ انسان کی روح کو. والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرنے والیوں کی. سابحات سابحت ان سے ہے، اور سابحت ان کا لفظ سبح صبح سے ہے. سبح یسبح، سبحن کہتے ہیں بیسیکلی کام کو، کام کرنے کو. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے لیے بہت سے کام ہیں، بہت سے دھندے ہیں، بہت مشغولیت ہے، بہت مصروفیت ہے. اور اسی سے پھر سبح کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیرنا یا ہوا میں اڑنا، پانی یا ہوا میں سے آسانی سے نکل جانا. اب فرشتے جو ہیں ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، نہ فضا کی ہوا، نہ کوئی تیز و تند آندیاں، نہ بادل، نہ پانی. کوئی شخص اگر ڈوب کے بھی مر رہا ہو پانی کے اندر تو وہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے بھی نکال لیتے ہیں، اور وہاں سے بھی ان کے لیے سمندر کی گہرائی میں پہنچنا بھی اتنا ہی آسان ہے جیسے ہوا میں اڑنا. تو سبح کا ایک مطلب کیا ہے؟ تیرنا. قسم ہے تیرنے والیوں کی. پھر اس سے معنی کیا گیا تیزی سے کسی کام کو کرنا، کسی کام کے کرنے میں سرگرمی دکھانا، سرگرمی سے کوئی کام انجام دینا. والسابحات سبحا یعنی اللہ کا جب حکم ملتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں، تیر کر آتے ہیں، اڑتے ہوئے پہنچتے ہیں. آپ دیکھیے کہ عام زبان میں یا محاورے میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اڑ کر پہنچ جاؤں یا میں اڑ کے یہ کام کر لوں، تو اڑنے سے مراد کیا ہے؟ تیزی سے، فوراً، ابھی ابھی. تو والسابحات سبحا یعنی تیزی سے لپک کر فوراً اپنا کام کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگاتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں اور وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو سبحہ میں گھومنے کا معنی بھی آتا ہے. کل فی فلک یسبحون کہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں سیارے ستارے کیا ہیں؟ گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں، تیزی سے چل رہے ہیں، رواں دواں ہیں. فالسابقات سبقا پھر سبقت لے جانے والیاں آگے بڑھ کر. سبقہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوڑنا، آگے بڑھنا. یعنی اللہ کا حکم ملنے پر وہ بیٹھے نہیں رہ جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دوڑ پڑتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے. اور جیسے ایک اور جگہ پر آپ نے سورۃ زاریات میں پڑھا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور سورۃ مرسلات میں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا. ہواؤں کے علاوہ وہاں بھی یہ فرشتوں کے لیے بھی آتی ہیں صفات. تو بہرحال فرشتے تیزی سے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. اب اگر وہ روح نکالنے کے لیے تیرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، اڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، تو جہاں حکم ملتا ہے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنی ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں اور کام کر کے فوراً واپس آتے ہیں. فالمدبرات امرا پھر تدبیر کرنے والے ہیں حکم کی، یعنی حکم کے مطابق کاموں کو سر انجام دیتے ہیں. اب اگر یہ روح سے متعلق ہو تو معنی کیا ہوگا کہ جہاں روح کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کے انجام تک پہنچانا ہے. تدبیر کا لفظ دبر سے نا، اور دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو فالو کرنا، یا کسی کام کی تدبیر سے مراد ہوتا ہے اس کے انجام کو سامنے رکھ کے کام کرنا، یعنی اس کو اپنے آخری ٹھکانے تک پہنچا دیتے ہیں پورے انتظامات کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق. صرف اپنی تدبیریں خود سے نہیں کرتے رہتے بلکہ فالمدبرات امرا جیسے حکم ملتا ہے ویسے کرتے ہیں، جو کرنا چاہیے وہی کرتے ہیں. تو یہ نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات، مدبرات سے مراد فرشتے، اور یہاں فرشتوں کے ایک خاص کام کا ذکر ہے، اور وہ کام انسانی روح کا نکالنا اور اسے اپنے اصل ٹھکانے یا منزل تک پہنچانا. اور بعض نے اس سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نازعات غرقن کہ وہ جہاں جانا چاہیے، اگر سمندروں میں بھی اترنا ہو تو وہاں تک بھی پہنچ کر اپنا کام کرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہا تو جا سکتا ہے، مگر جو بات آگے آ رہی ہے اس سے اس کی کوئی مناسبت نہیں بنتی، کیونکہ آگے کیا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، قیامت کی بات ہو رہی.
تو جو پہلی بات ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، وہی مضمون اور عبارت کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے، اور قسم کا ہمیشہ جواب قسم بھی ہوتا ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے. یعنی فرشتوں کی قسم کھا کے ان کے جو کام بتائے گئے، تو ان سب کاموں کو کیوں گنوایا جا رہا ہے اور یہ کس چیز کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے. اسی لیے تمہاری یعنی انسانوں کی روحیں نکال کر ٹھکانوں تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ وہ قیامت کا دن آئے، اور اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے کہ وہ کیسے آئے گا. تو اس دن پھر انسانوں کی روحوں کو واپس ان کے جسموں میں ڈال کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان کا حشر ہوگا اور ان کا حساب کتاب ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانوں کی واپسی کا اتنا منظم انتظام کر رکھا ہے اور اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ یہ سارے کام سپرد کیے ہیں فرشتوں کے، اور وہ پوری ایفیشنسی کے ساتھ اس کو نبھا رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی الٹپ اور ہیپیزڈلی کچھ سسٹم نہیں بنایا گیا کہ بس ایسے ہی شروع کر دیا گیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ ان انسانوں کی روحوں کو ٹھکانے لگا کر پھر ایک دن ایسا لایا جائے کہ جب یہ وہاں حاضر کیے جائیں اور کوئی بھی ان میں سے بھاگ نہ سکے. تلاوت سنیے اور پھر ان آیات کے کچھ اور پہلوؤں پر بھی بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا المدبرات امرا. جہاں تک روح نکلنے کا تعلق ہے تو اس پورے عمل کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، پیچھے بھی آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اور ہم اس سلسلے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتے مومنوں کی روحیں سہولت کے ساتھ نکالتے ہیں، جبکہ کافروں کی روحیں ان کو مار پیٹ کر نکالتے ہیں. تو اس لیے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ نازعات سے مراد کھینچ کے اور ڈانٹ ڈپٹ کے نکالنا دراصل کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ کافروں کے ساتھ یا مجرموں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ. اور اس کے دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یعنی نزع کے عالم میں ہوتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے باسطوا أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کی طرف، اور کیا کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اليوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. اسی طرح سورۃ الانفال میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھ سکو، اذ يتوفى الذین کفروا الملائکہ، جب فوت کرتے ہیں فرشتے کن کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. تو کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب. تو ان کے ساتھ یعنی مجرموں کے ساتھ، اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ، سرکش لوگوں کے ساتھ فرشتے آ کر بہت سختی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی مار پیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہولناک سلوک کیا جاتا ہے. اس کے برعکس مومنوں کے ساتھ بہتر سلوک ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں. سورۃ النمل میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. یقولون سلام علیکم، تو آ کر کیا کہتے ہیں؟ سلام ہو تم پر. تو ان کے لیے کیا معاملہ کرتے ہیں؟ والناشطات نشطا. اور مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ اگرچہ اسے تکلیف ہوتی ہے وہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے، لیکن آخری لمحے پر جیسے کوئی ڈھکن کھلتا ہے اور ایک دم باہر آ جاتی، جبکہ کافر کی روح کے لیے وہ شدت کے ساتھ اس کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ آتے ہیں جب سلام کرتے ہیں تو روح کو باقاعدہ فرشتے مخاطب کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، واپس چلو اپنے رب کی طرف. آج واپسی کا دن ہے، جدائی کا دن ہے دنیا سے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی روح کو کیا کہتے ہیں؟ تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ.
لہذا مدبرات امرہ کی سٹیج پر نیک روحوں کا انجام کہاں ہوتا ہے؟ یعنی کہ شہداء کی روحیں تو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دی جاتی ہیں. اسی طرح جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی یا تو انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، جیسے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ اس جنت کی خوشبو اور اس ہوا سے مستفید ہوتی ہے، خواہ وہ قبر میں ہی ہو. فروح و ریحان و جنت نعیم. تو یہ کیفیات مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی. کل کی آخری آیات میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تم کو ڈرا رہے ہیں قریب آنے والے عذاب سے. اور یہ قریب کیا چیز ہے؟ انسان کی موت. اور اس کی تفصیل فوراً اگلی صورت میں دے دی گئی کہ وہ کس قسم کا پھر عذاب ہے، جان کنی کا عذاب، عذابا قریبا. اور ایک تو اس کے بعد ہے نا جو قیامت کے دن کا ہے، لیکن قریبی کیا ہے؟ جس سے انسان کی موت کا آغاز ہوتا ہے. جب انسان کی موت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو اس کا نام اعمال دکھا دیا جاتا ہے. اسی کے بارے میں پچھلی سورت کے آخر میں فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھ لے گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ اس کی موت کا دن، یعنی آخرت کو بھی دیکھے گا، لیکن اس سے پہلے موت کے وقت اس کے سارے اعمال نامے جو بھی اس نے کیے وہ سامنے اس کو دکھا دیے جائیں گے، یہ کچھ تم نے اب تک کیا. اور آپ کو میں نے ایک کتاب کا ریفرنس دیکھ کے بھی بتایا تھا، ڈاکٹر مودی کی کتاب ہے شاید، جس میں انہوں نے کچھ مرنے والے لوگوں کا جو حال بیان کیا کہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس بتائے، جیسے کوئی لوگ کومے میں گئے اور پھر واپس لوٹے. تو اس میں ایک ایکسپیرینس جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرنے والا کہتا ہے کہ مجھے، بلکہ عورت ہے، کہ مجھے اپنے بچپن کے بھی مناظر نظر آئے کہ کہاں میں بچپن میں کھیلتی تھی، اور پھر اس کے بعد تو پوری ایک ریل پوری زندگی کی میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی. تو پھر بات یہی ہے کہ ہے سب متشابہات میں سے، اور معلوم نہیں اس کی وہ جو خواب تھی یا جو بھی جس کیفیت میں تھی وہ کیا تھی، لیکن یہ بات تو ہے کہ انسان کو اپنے اعمال نامے کو دیکھنا ہے. اور کل جیسے میں نے پڑھایا اور صبح بھی میں اسے دوبارہ دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ ہم جو کچھ بھی دن میں کرتے ہیں، اور ایک ایک دن مل کے ایک ایک ہفتہ بنتا ہے، اور ایک کے بعد ایک ہفتہ گزرتا چلا جاتا ہے، اور ایک ایک ہفتہ مل کے مہینہ بنتا ہے، اور مہینہ مل کے سال بنتا ہے. اگر یہ سارا پیچھے ری پلے کر دیا جائے اور سارے ہمارے اعمال دکھا دیے جائیں کہ یہ تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ کر رہے ہو، اس سے باتیں کر رہے ہو، یوں غضبناک ہو رہے ہو، یوں غلط بات منہ سے نکال رہے ہو، تنہائی میں چھپ کے یہ کر رہے ہو، سب کے سامنے یہ بنے ہوئے ہو، اگر یہ سارا کچھ دکھایا جائے تو ہمیں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو فیس کر سکیں گے؟ ہمیں تو بھول بھی جاتا ہے کہ اس وقت کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، نسوا اللہ فاحصاہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. وہ اللہ نے سب کچھ گھیر رکھا ہے کہ کیا مطلب؟ پوری طرح وہ کنٹرول میں ہے، ہر چیز واچ کی جا رہی ہے. جیسے دنیا میں ایسے لوگ جن سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، ان کے ایک ایک ایکشن کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک موومنٹ کو واچ کیا جاتا ہے، کدھر کو گئے، کہاں آئے، کیا کرتے ہیں، کہاں ٹیلی فون کرتے ہیں، کون ملنے کو آتا ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو انسانوں کو کتنا دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس طرح دیکھتا ہے کہ دلوں کے حالات اور خیالات تک سے وہ واقف ہے. تو ایسی صورت میں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اس وقت تو غیب کے اوپر ایک پردہ ہے نا، کل کیا ہونے والا ہے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن جو ہی پہلا لمحہ جس سے فرشتوں کو انسان فیس کرے گا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچیں کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ایک فرشتہ سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے آپ کے، بالکل فزیکلی پورے اپنے ہوش آواز کے ساتھ آپ اس کو دیکھتے ہیں. کبھی ہمیں جاگتے یا سوتے وقت کوئی احساس ہونا کہ کوئی ہمارے پاس ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور اچانک کوئی آ جائے، ایک دم کتنا خوف کی کیفیت ہوتی ہے نا. تو فرشتے تو ہمارے لیے ٹوٹلی ان نون ہے، ہم نہیں جانتے ان کو، اور معلوم نہیں کس شکل میں آتے، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں انہی کے لیے خوبصورت شکل میں آئیں گے، اور جو برے کاموں میں ملوث ہیں ان کے لیے اسی شکل میں آئیں گے. اس میں ہم یہ حدیث تھوڑی سی دہرا لیتے ہیں تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی، اور حدیث صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل آ، تو تعریف کے لائق ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے. یعنی جتنی دیر لگتی ہے روح نکالنے میں،
اس سارے وقت میں یہ دہراتے رہتے ہیں. پھر جب روح نکل آتی ہے تو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے. فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں آدمی. جواب میں کہا جاتا ہے اس پاک روح کے لیے خوش آمدید، دنیا میں ہی پاک جسم میں تھی. اے پاک روح آسمان کے دروازے میں خوشی خوشی داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے. جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جا اور راضی ہونے والے رب کی ملاقات تجھے مبارک ہو. ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے مسلسل یہی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے، یعنی علیین تک مراد ہے. مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اس جسم سے، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی، پیپ کی اور بعض دوسرے عذابوں کی. فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں. پھر اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا. آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیج دو. آسمان کے دروازے ایسی خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، چنانچہ فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ قبر میں لوٹ آتی. یہ کتاب ہے قبر کا بیان، اقبال کیلانی کی، پیج نمبر 99. اور اس کے علاوہ بھی اس میں دیگر احادیث موجود ہیں کہ جس میں کچھ لفظی فرق کے ساتھ مزید ڈسکرپشن دی ہوئی ہیں کہ کس طرح اور کیسے مومن کی روح اچھے کفن میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں اور کیسی خوشبو سے آتی ہے، اور اسی طرح جو بدکار انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات تو برحق ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق کہ موت کی بے ہوشیاں ہیں اور موت کی تکلیف بہت شدید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، جان کنی کی تکلیف بڑی شدید ہے. یعنی یہ جب غرق ہو کر فرشتے نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ تکلیف بہت شدید ہے، اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے. موت کی جتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اتنی قیامت تک کسی دوسرے آدمی کو نہ ہوگی. اور یہ صحیح حدیث ہے انس بن مالک کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ نے کہا ہائے میرے باپ کی تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ کو ایسی تکلیف کبھی نہ ہوگی. تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی جو آئندہ قیامت تک کسی اور کو نہ آئے گی. اور دیگر احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے چہرے پر پانی کا ہاتھ پھیر رہے تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا. آپ کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی. تو بات یہ ہے کہ کافر کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور ڈانٹ اور جھڑک ہے، مومن کے لیے بھی تکلیف ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے لیے خوشخبریاں ہیں. بالکل ایسے ہی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جیسے بچے کی پیدائش کے مرحلے میں جو شدت کی تکلیف ہوتی ہے تو جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ دیکھیں بار بار تسلی دیتے ہیں اور ہوپ دلاتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت ہے، اور یعنی کہ ایک تسلی کی ایک خوشخبری سناتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی. لیکن وہ تکلیف بھی آپ دیکھیں خواہ کوئی مومن عورت ہو، خواہ کوئی ہو، کوئی اچھا ہو، کوئی برا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، تو جس طرح یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک روح سے دوسری روح نکل رہی ہوتی ہے یا ایک جسم سے دوسرا جسم نکل رہا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح موت کے وقت بھی ہماری ہی روح ہمارے جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو جدائی کا دن ہے یہ ویسے بھی ایک تکلیف دہ ہے. یعنی کسی بھی چیز سے انسان کا الگ ہونا اور جدا ہونا ویسے ہی ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. اور کہا گیا کہ ایک روح جو ماں کے پیٹ سے چلی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی ہے، وہ آپ سے الگ ہو رہی ہے. تو یہ دن آسان نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس دن میں ایک مشکل ہے. لہٰذا ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہیے کہ اینی ٹائم اینی ویئر کہیں بھی کسی بھی حال میں، ڈزنٹ میٹر کہ ہم نہا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا چل رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں اور کہاں نہیں جا رہے، کیا بہت اہم کام کر رہے ہیں اور کیا غیر اہم کام کر رہے ہیں، اٹس دیئر، اٹس اے ریالٹی. یہ ہونا ہی ہونا ہے، ہم میں سے کوئی بھاگ سکتا ہی نہیں. جب پیغمبروں کے ساتھ ہی ہوا تو ہم میں سے کون اس سے الگ ہو سکتا ہے. اور یہی موت کی یاد ہے، یہی موت کی یاد ہے جو انسان کو نیکی کے اوپر پلٹ پلٹ کے پلٹاتی ہے کہ مرنا ہے نا تیاری کر لیں. دنیا کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد میں سے نیک لوگ گزرے ہیں ان سب کو نیکی پر رکھنے والی چیز کیا تھی؟
یہی موت کی یاد، آخرت کی یاد. قرآن مجید میں پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو چن لیا، خالص کر لیا، صاف کر دیا. خالص کس کو کہتے ہیں؟ خلوص جس میں کوئی آمیزش نہ ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے خالص ہو گئے. اور ان کو اس مخلص ہونے کی بنا پہ چنا گیا اللہ کے دین کے کام کے لیے. لیکن وہ وجہ کیا تھی کہ جس نے ان کو خالص کیا؟ وہ ہے موت کی یاد، اس گھر کی یاد، آخرت کی یاد. آخرت کی یاد انجام کو سامنے رکھے بغیر اس دنیا میں انسان اصلاح کی طرف نہیں جا سکتا، خالصتاً اللہ کے لیے کام نہیں ہو سکتے. بہرحال ایک دفعہ تلاوت اور سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ کفا بالموت واعظا، موت سب سے بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے، اس سے بڑا واعظ کوئی نہیں. واعظ کہتے ہیں نا جو واعظ کرے. اگر ہمارے ساتھ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہمارے سامنے گر سکتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس نہیں ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. اگر اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے اور چانس دیتا ہے تو اس زندگی سے کچھ آخرت کے لیے بنا لینا چاہیے. انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ جس گاڑی پہ بیٹھ رہا ہے اس سے اترے گا یا نہیں، جس بستر پہ لیٹ رہا ہے اس سے اٹھے گا یا نہیں، جس کرسی پہ بیٹھ رہا ہے اس سے اٹھے گا یا نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. اور پھر جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو جو اختتام اور خاتمہ ہے اس کے بالخیر ہونے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. یوم ترجف الراجفہ، اور وہ بڑا دن یعنی قیامت کا دن وہ کب آئے گا؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی. رجفہ، رجفہ یرجف کا معنی ہوتا ہے کانپنا، ہلنا. قیامت کے زلزلے کی طرف اشارہ ہے. سورۃ مزمل میں آتا ہے یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے، ہل جائیں گے. سورۃ نور میں آپ نے مرجفون فی المدینہ کا لفظ پڑھا تھا، رجفہ، کہ جو سنسنی خیز خبریں پھیلا کر ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور راجفہ جو ہے یہ اس کی تے جو ہے، اور آگے رادفہ کی بھی اور واجفہ کی بھی، یہ مؤنث کی تے نہیں ہے، یہ مبالغے کی تے ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، تو وہاں بھی جو ہا تھی وہ اسی معنی میں تھی، یعنی اسی طرح وہ لفظ کا اصل حصہ نہیں تھی. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی زمین اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے. تتبع ہر رادفہ، پیچھے آئے گا اس کے پیچھے آنے والا. رادفہ کا لفظ جو ہے ردف یردف سے، ردیف کہتے ہیں پیچھے سوار ہونے والا، رادف پیچھے سے آنے والا. اور شعر کے آخری حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف، ردیف قافیہ. یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن زلزلے کا شدید جھٹکا ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ نفخہ اولا کے وقت. ابن عباس کہتے ہیں کہ راجفہ سے مراد نفخہ اولا ہے. اور تتبعہا، اس کے بعد ایک دوسرا جھٹکا ہوگا. اور اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا نفخہ ثانیہ، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ. اور بعض نے کیا کہا کہ ایک جھٹکے کے بعد ایک جھٹکا. اذا زلزلت الارض زلزالہا. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. واجفہ کا لفظ جو ہے وجفہ سے ہے، واو جیم فے. وجیف کہتے ہیں تیز رفتاری کو. سورۃ الحشر میں آپ پڑھ چکے ہیں فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. کیا معنی تھا اس کا؟ نہیں دوڑائے تم نے ان پر گھوڑے اور نہ اونٹ. تو اوجفہ کا کیا معنی تھا؟ دوڑانا، تیز حرکت دینا. تو واجفہ کہتے ہیں تیز رفتار کو. دل اس دن تیز رفتار ہوں گے. کیا معنی؟ دل کب تیز رفتار ہوتا ہے؟ مراد اس سے کہنی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، پلپٹیشن بڑھ جائے گی. یہ کب ہوتا ہے؟ پلپٹیشن کب تیز ہوتی ہے؟ خوف سے، گھبراہٹ سے. اور اس میں بے قراری بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے. یعنی ڈر بھی بہت لگے گا اور انسان بہت بے قرار اور بے چین ہوگا، اور دل اتنے زور زور کے دھڑکیں گے کہ گویا حلق سے باہر آنے لگے ہو. یعنی زمین پر تو وہ زلزلہ آئے گا ہی، لیکن جن انسانوں پر وہ دن آئے گا تو انسانوں کا حال کیا ہوگا کہ دل باہر آنے لگیں گے،
قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن خوب خوب دھڑک رہے ہوں گے، بے قرار ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں عاجزی ظاہر کر رہی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی. ابصارها، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی؟ قلوب کی طرف. تو قلوب کی آنکھیں ہوتی ہیں اصحاب القلوب کی طرف. قلوب سے مراد یہاں اصحاب القلوب ہیں، یعنی جن لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے انہی کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. نگاہیں کب جھکتی ہیں؟ دو وجوہات سے، ایک تو ادب سے اور دوسرے شرمندگی سے. یا آپ کسی کے سامنے احترام سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں اور یا آپ شرمندہ ہوتے ہیں. تو یہاں ادب احترام نہیں ہے بلکہ شرمندگی اور ندامت کہ ہم نے اپنا وقت اور زندگی کیوں ضائع کر دی، ہم نے اس سے صحیح فائدہ کیوں نہ اٹھایا. ابصارها خاشعہ یقولون، وہ کہیں گے، کون؟ اصحاب القلوب والابصار. قسم ہے کھینچ کر نکالنے والیوں کی، غرقہ غرق ہو کر، ڈوب کر. یہاں پر نازعات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو نون زائی اور عین سے ہے. نزع ینزع، کھینچ کر نکالنا اور کھینچ کے اپنی طرف لے جانا. کھینچنے کا عمل عام طور پر کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز پل کرتے ہیں تو اس کی پل